اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے ڈاکٹر شیخ محمد یاسین مرحوم اور ان کے والدین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے اور وہ مومنین جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجهم۔ میں نے 30ویں پارے کی 30ویں آیت کا انتخاب کیا ہے ان 2 روزہ مجالس کے لیے۔ آج تاخیر ہو چکی ہے، پھر بھی کوشش کروں گا کہ جو ذہن میں تیاری کر کے آیا تھا ابھی خدمت میں پیش کروں۔ 30واں سورہ ہے، 30ویں آیت ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیجئے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ وہ ہے جس نے اپنی فطرت پہ انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اللہ نے خلق کیا ہے تمام کی تمام مخلوقات کو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ذالک الدین القیم، یہی وہ پرارزش دین ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں اللہ نے دوبارہ اپنے اسلوب کو جاری رکھا، اکثریت کی تعریف نہیں کی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت کی تعریف نہیں ہے۔ دنیا والوں سے کہہ دیں ہمیں اکثریت کا دھونس نہ دیں، اگر توجہ رکھیں گے میرے ساتھ۔ کبھی بھی اکثریت کا ہمیں کوئی دھونس نہ دے کہ بھئی اکثریت ایسی ہے تو آپ ایسے ہو جائیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اکثریت کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اکثریت کے پاس نہ علم ہے، نہ اکثریت کے پاس عقل ہے۔ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورَ، میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ قرآن میں اقلیت کی تعریف ہے، اکثریت کی تعریف نہیں ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کوئی آپ کو روب ڈالنے کی کوشش کرے اکثریت کا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہیں اکثریت کی تعریف نہیں کی ہے، اقلیت کی تعریف کی ہے۔ اگر توجہ رہے گی میرے ساتھ، فطرت کے عنوان سے مطالب پیش کر رہا ہوں۔ تو سب نے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ حبیب خدا نے فرمایا
آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُجَنِّسَانِ، یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. پیغمبر نے بھی 3 ہی گروہوں کا کہا ہے، یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں گلا زخمی حالت میں ہے، میں مسلسل بے انتہا مدارس پڑھ کے آ رہا ہوں، آج ہی پہنچا ہوں بغیر آرام کی، پوری رات جاگا ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں پورا اپنا خون جگر دے رہا ہوں. مجمع کی مجھے پوری توجہ چاہیے، جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. آپ کی محبت چاہیے اور آپ کی جس عقیدہ سے آپ سن رہے ہیں اسی عقیدہ سے سنتے رہیے گا. مطالب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، حبیب خدا نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف توحید پہ پیدا ہوتا. میرا نظریہ یہ ہے کہ تمام کے تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں. تمام کے تمام شیعہ عقائد ہی فطرت میں پائے جاتے ہیں. اب حبیب خدا فرما رہے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ توحید کے عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے، عدل کو مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، امامت کو مانتا ہے، معاد کو مانتا ہے. تمام کی تمام عبادات کی اس کے اندر ایک لگن پائی جاتی ہے. اب یہ پیغمبر فرمائیں گے وہ جو عبادت کی تڑپ ہے وہ کیا ہے، یہاں تک کہ اس میں تولا بھی پایا جاتا ہے، تبرہ بھی پایا جاتا. یہ تمام کی تمام فطرت کے تقاضے ہیں. تولا کیا ہے؟ محبت کرنا، اللہ اور اللہ والوں سے محبت کرنا تولا، اور ان کے دشمنوں سے عداوت رکھنا، بیزاری کا اعلان کرنا. یہ فطرت کا تقاضا ہے. تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں. اگر سننا چاہیں تو تمام شیعہ عقائد فطرت میں پائے جاتے ہیں. حبیب خدا فرما رہے ہیں، میں سارا خون جگر دے کے آپ کی خدمت میں جملہ پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ صرف رہے گی. تو اب حبیب خدا فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. تو ایک بات واضح ہو گئی، گود کا بہت اثر ہوتا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے، گود کا بہت اثر ہوتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ماں باپ، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ ہیں یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیں، بچہ فطرت اسلام ہے. یعنی گود کا بہت اثر ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں گود کا بہت اثر ہوتا ہے، گود کا بہت اثر ہوتا ہے. تو پھر مانو نا جس گود میں محمد پلے ہوں، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی حبیب خدا فرما رہے ہیں ماں باپ بچے کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر مانو جس گود میں کوئی پلنے کے بعد محمد بنے، کوئی علی بنے، کوئی عقیل بنے، کوئی جعفر بنے، گود کا اثر تھا نا، تبھی کوئی سید المرسلین بن گیا، کوئی سید الاولیاء بن گیا، کوئی جعفر طیار بنا، کوئی عقیل جیسا نصاب بنا. یہ گود کا اثر ہے کہ جو انسان کو کمالات پہ لے جاتا ہے. گود کا بہت اثر ہوتا ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کے رام. تو اب تربیت کرتے رہیے گا اولاد. آج آپ یہ یہاں بیٹھے ہیں، کسی ماں کا اثر ہے نا، جس نے آغوش میں پالا اور بچپنے سے سکھایا فرش ازا کا احترام کیا ہے. جانے کے رام گود کا بہت اثر ہوتا ہے. تو تربیت کا بہت عنصر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جس گھرانوں کے اندر چاہے جیسا بھی عقیدہ ہو، اگر ماں کا عقیدہ صحیح ہے تو بچے کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. ماں کی گود کا بہت اثر ہے. اور احادیث میں بھی ہے جب بھی تم میں سے کوئی اپنے دل میں ہماری ولایت پائے تو اپنی ماں کو ضرور دعا دے. عزیزان گرامی آغوش کا بہت اثر ہوتا ہے، ماں کے دودھ کا بہت اثر ہے، آغوش کا بڑا اثر ہے، تربیت کا بہت اثر ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا. میں آج اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وقت کم ہے لیکن بہت تیزی سے چلوں گا، رفتار زیادہ تو نہیں. تو میں آج پیش کر رہا ہوں شیعہ عقائد کو، کچھ آج پیش کر دوں گا، باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں. 2 مجالس ہیں،
تو اگر کل جلدی آ جائیں اور مجھے جلدی ممبر مل جائے تو میں تفصیل سے پڑھ سکوں گا آپ کی خدمت میں. آئیے ذرا، کیونکہ مجھے دوسری مجلس کا بھی مجھے کیونکہ وقت پہ پہنچنا ہے، اور آپ کا آج پتہ چلا آنے کے بعد کہ ملتان کے اندر 11 بجے کے بعد مجالس پہ اس وقت پابندی چل رہی ہے، اس لیے مجھے مطالب کو وقت کے اندر پیش کرنا. سنیں گے نا؟ تو میں پیش کر رہا ہوں کہ تمام شیعہ عقائد آپ فطرت سے ثابت کر سکتے ہیں. کچھ علمی موضوع لے کے چلا ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات جیسی میں پہنچتا ہوں سننے میں ملتی ہے کہ ملتان کے مومنین کا معیار بہت بلند ہے، علمی گفتگو ہونی چاہیے. تو اب آپ کے حسن سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک علمی بحث چھیڑنے والا ہوں، ساتھ دیں گے تمام حضرات؟ عزیزان گرامی، امریکہ کے اندر پوری تحقیق کا ایک نتیجہ آیا، بہت بڑے ماہر نفسیات نے تحقیق کی کہ ہر انسان میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں گاڈ جین، یعنی ہر انسان کے اندر سے آواز آتی ہے خدا کو مانو، اندر سے آواز آتی ہے. کافر ہے لیکن اس تحقیق پہ پہنچا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہے کہ خدا کو پہچانو. اب انسان اس خدا تک پہنچے نہ پہنچے، اندر سے آواز ہے خدا تک پہنچ. اگر بات پہنچ جائے، اندر سے آواز ہے خدا کو پہچانو. اب یہ کس طرح سے ماں باپ تربیت کر کے کسی کو خدا بتا دیں، یا انسان پھر اندر کی آواز کو لبیک کہہ کے اللہ تک پہنچ جائے. علامہ ہلی کا نظریہ یہ ہے باب ہادی اشر کے اندر، اگر سننا پسند فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہا کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو جہاں پہ اس کو کوئی مبلغ نہ پہنچا ہو، کوئی تبلیغ کرنے والا نہ پہنچا ہو، تب بھی اگر مرے گا تو خدا سوال کرے گا تو نے پہچانا نہیں تھا مجھے؟ کیا اندر کی آواز کو لبیک نہیں کہا تھا؟ میں تمام شیعہ عقائد پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا توحید عدل بھی پیش کروں گا، حتیٰ امامت کو فطرت سے ثابت کروں گا. تو عزیزان گرامی، میں نے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جتنا پیش کروں گا سارا ذمہ داری سے پیش کروں گا. تو اندر سے آواز آئے گی، تو تیرے اندر سے آواز نہیں تھی خدا کے لیے؟ تو نے کائنات کو دیکھا، کیا ذہن میں خیال نہیں آتا تھا یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بنانے والا ہوگا؟ کہاں اندر سے آواز آتی ہے. علامہ ہلی کا نظریہ یہ ہے، کہتے ہیں باب ہادی اشر کے اندر کہ اندر سے آواز آئے گی، کوئی بنانے والا ہے، وہ جو بنانے والا ہے وہی خدا. توجہ ہو میرے ساتھ. کیا تیرے ذہن کے اندر آ سکتی تھی آواز کہ آیا وہ جو بنانے والا ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں، وہ جاہل ہے؟ تو اندر سے آواز آتی تھی کہ نہیں، اسے علیم ہونا چاہیے، عالم نہیں علیم. میں جملہ کہہ گیا ہوں، علیم ہونا چاہیے. علیم، عالم وہ جس کے پاس کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو. علیم وہ جس کا علم کبھی زوال پذیر نہ ہو. کہا کہ یہ ساری کائنات بنانے بغیر قدرت کے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے بنانے والا قدیر ہے، قادر نہیں قدیر. قادر وہ ہوتا ہے جس کے کبھی کبھی قدرت ختم ہو جائے کبھی قدرت ہو. قدیر وہ جس کی قدرت کو کبھی زوال نہ آئے. علیم و قدیر بتا دیا. ایک جملہ یہاں پہ رک کے سن لیجئے گا، سارے شیعہ سنی علماء نے، اگر سب نے نہیں بھی تو کم از کم بہت سے سنی علماء نے لکھا، وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. حبیب خدا نے فرمایا مجھے اپنے پاس سے سلطان نصیرہ عطا فرما. نصیر عطا فرما، ناصر نہیں نصیر. ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرے. توجہ ہے ذرا کرام. میں نے اب سمجھ میں آیا علی کون ہے. عزیزان گرامی، جو ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرے. تو میں یہاں پہ اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ پورا نظریہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو افعال اللہ نے استعمال کیے کہ عالم کس طرح سے ہے، علیم خدا ہے، قدیر خدا ہے. ایک اور صرف صفت کو پیش کروں گا کہ انسان اگر دیکھے آیا بنانے والے کو موت آ سکتی ہے؟ خود ہی جواب دے گا نہیں، اسے کبھی زوال نہیں آ سکتا، موت نہیں آ سکتی. تو اس کا مطلب ہے بنانے والا حی و قیوم ہے. اس زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے تمام صفات کو پیش کر دیا. وہ سمیع و بصیر بھی ہے. جتنی بھی صفات ثبوتیہ ہیں 3 صفات کی طرف پلٹائے جا سکتے ہیں، علیم، قدیر اور حی. تمام کی تمام صفات ثبوتیہ کو
تین صفات کی طرف. سمیع و بصیر, اللہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے سنتا. کتنا با کمال ہے, نہ کان رکھتا ہے پھر بھی سنتا ہے, نہ آنکھ رکھتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے غور نہیں کیا, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, تم اس کا انکار کرتے ہو, اس نے تمہارے اندر بھی وہ صفات دی ہیں کہ تم ہڈی سے سنتے ہو, چربی سے دیکھتے ہو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کتنی باریکیاں ہیں, اگر انسان غور کرے تو کبھی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی انسان توحید کا انکار نہیں کر سکتا. جنگل میں بھی پیدا ہو تو مانے گا کہ وہ خدا یہ تمام صفات رکھتا ہے. میں نے صرف علامہ ہلی کی پوری کتاب کو جہاں 4 مہینے حوزے میں پڑھتے ہیں, میں نے چند جملوں میں خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن 3 صفات کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں, علیم, قدیر اور حی. اگر سننا پسند فرمائیں تو کہا علیم ہے, قدیر ہے اور حی. کا سمیع و بصیر بھی, یا علم رکھتا ہے کہ کیا مخلوقات کہہ رہی ہیں اور دیکھتا ہے اپنے علم کے ذریعے, یا اپنی قدرت کے ذریعے سنتا ہے اور دیکھتا ہے. عزیزان گرامی, مولا فرماتے ہیں کہ بغیر جسم رکھے, بغیر نہ خدا جسم ہے نہ جسمانیت ہے, کیونکہ جسم و جسمانیت محدود کرتا ہے, اللہ لا محدود ہے. توحید کو اگر آل محمد نہ سمجھاتے کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا. ایک بہت بڑے مغربی فلسفی نے کہا کہ جب میں نے اہل بیت کے خطبوں کو پڑھا توحید پہ, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایک ایک خطبہ جو انہوں نے چند منٹوں میں کہا, اگر کسی کو کہہ دیا جائے 5 سال ہیں, پی ایچ ڈی کرو گے, پیسے ملیں گے, بس ایک ایسا خطبہ لکھ دو جیسا اہل بیت نے کہا. کہ وہ 5 سال میں ایک ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا. آل محمد نے چند منٹوں میں اسی مجمع میں اسی وقت خطبے دیے. اگر میں ایک اور مثال دے کے واضح کر دوں, سننا چاہیں اگر. عزیزان گرامی, جب سوال کیا جائے, کتاب التوحید ہے شیخ صدوق کی, 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے, اس کا انگریزی ترجمہ مجھے حقیر نے کیا ہے, تو جو ترجمہ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک بہت بڑا انگریز کرس موٹیمر جو شیعہ ہوا, وہ کہتا ہے میں جب بھی شیعہ ہونے کے بعد مجلسوں میں آتا تھا تو پوچھتا تھا, اگر انگریزی میں مجلس تھی تو سمجھ میں آتی تھی کیونکہ انگریز تھا, اور اگر کسی اور زبان میں تو پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے, کہ فضائل اہل بیت. توجہ سے سنیے گا, کوئی جملے کو ضائع نہ کرے. کہ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا آیا شیعہ مجالس میں فضائل اہل بیت زیادہ نہیں ہوتے؟ انگریز تھا نا, مستبصر تھا, کانورٹ تھا. کہ میں سوچا کرتا تھا کیا شیعہ مجالس میں اہل بیت کے فضائل زیادہ نہیں ہوتے؟ کہ یہاں تک کہ میں نے کتاب التوحید پڑھی, اس کو پڑھنے کے بعد میں نے کہا نہیں, شیعہ مجالس میں فضائل اہل بیت کم ہوتے ہیں. کہ اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے. کہ ایک ایک خطبہ جو ائمہ علیہ السلام نے توحید سے متعلق کہا ہے, کہا آج بڑے سے بڑا دماغ لے آؤ, توحید کو ایسا نہیں سمجھا سکتا جو آل محمد نے 1400 سال پہلے سمجھایا, جو 1400 سال پہلے توحید کو ایسا سمجھایا. عزیزان گرامی, اب یہاں ایک باب نمبر 15 کتاب التوحید کا اگر پیش کروں تو سنیں گے. جس طرح سے مجھ سے کہا گیا میں نے علمی موضوع لیا. کہ باب نمبر 15 چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ جو قرآن کے اندر آیا وجہ اللہ, ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, تو کہا اللہ کا آیا, آپ تو کہتے ہیں جسم نہیں ہے, جسمانیت نہیں ہے, چہرہ نہیں رکھتا, جسم نہیں رکھتا, ہاتھ نہیں رکھتا, پاؤں نہیں رکھتا. یہ اوروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے یا معاذ اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا جب حل میں مزید کی آواز آئے گی. آپ کا عقیدہ تو یہ نہیں ہے. تو مولا یہ اللہ نے قرآن میں کیوں کہا وجہ اللہ یا ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کی آنکھ, اللہ کی زبان, اللہ کا کان, اذن اللہ, اللہ کا کان. کہ اللہ نے کچھ مخلوقات ایسی بنائی ہیں ان کے ذریعے خدا پہچانا جاتا ہے. وجہ اللہ, سارے مجمع کی توجہ, خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہم سب کا جسم ایک جیسا ہوتا, کوئی آدمی جسم سے نہیں پہچانا جاتا, ہر آدمی چہرے سے پہچانا جاتا. کہ وجہ اللہ, اللہ نے کچھ مخلوقات کو وجہ اللہ کا, کہ جب انہیں دیکھو گے تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ ایسے ہیں تو خالق کیسا. کہ اللہ نے جنہیں بنایا وہ کیسا, وہ خالق کیسا. محمد, اگر وہ دیکھیں اور کسی کو پسند کریں تو وہ راضی ہے, وہ سنیں اور کسی کو رد کر دیں تو وہ ناراض ہے.
کہ وہ زبان سے جو بولیں تو اسی کے کلام کو پیش کریں گے، اس کے کلام کو بیان کریں گے۔ میں یہاں پہ عدل کو بھی جلیلی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے، اصول دین میں، تشیع میں اصول دین میں عدل ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے، اور بعض ایسے بھی مسلمان ہیں کہ جن کے یہاں نماز میں بھی شرط نہیں ہے عدالت کی۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، باقی شاید ابھی تعجب کر رہے ہیں کہ شاید یہ میں نے اپنی طرف سے اختراع کر دیا کہ دوسروں کے ہاں نماز پڑھانے میں عدل کی شرط نہیں ہے۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، ان کے یہاں حدیث ہے، ہمارے ہاں یہ باطل ہے، یہ حدیث نہیں ہے، مخترع ہے۔ توجہ ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر نے کہا ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو۔ نہ جانے کس بد کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی کسی بھی نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہمارے ہاں معصوم نے فرمایا نماز بھی قبول نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھانے والا عادل نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہے، پڑھانے والا عادل ہونا چاہیے۔ توجہ ہے۔ میرے دوست ہمیشہ کہا کرتے تھے آج ہمیں معراج پہ کون لے جانے والا؟ اگر پہنچ گئے ہوں، کب پیغمبر اسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے آج نماز کون پڑھائے گا، وہ کہتے تھے آج ہمیں معراج پہ کون لے جائے گا۔ ہمارے یہاں نماز پڑھانے کے لیے بھی عدالت شرط ہے، اگر عادل نہ ہو تو نماز نہیں پڑھا سکتا۔ جہاں نماز میں بھی عدالت شرط ہو، قاضی کے لیے عدالت شرط ہو، ہر معاملے میں گواہ کے لیے عدالت شرط ہو، ہر چیز میں عدالت شرط ہو، کیوں؟ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے، اصول دین میں عدل ہے۔ میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، اب جہاں تک آواز ہے سن لیجئے گا۔ عدل میں اور انصاف میں بھی فرق ہے۔ پہنچ گئے؟ عدل میں اور انصاف میں بھی فرق ہے۔ ہمارے یہاں اصول دین میں عدل ہے، انصاف نہیں۔ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں اور بات ہے، لیکن لفظ دونوں عربی کے ہیں، عدل بھی انصاف بھی۔ عدل کی تعریف علماء نے یہ کی ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ کسی بھی شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ انصاف کیا ہے؟ نصف سے ہے۔ دو افراد میں اختلاف ہو، مثال کے طور پہ دو افراد کہتے ہیں یہ روٹی میری ہے، تو اب اگر آپ انصاف کرنا چاہیں گے تو روٹی کے دو ٹکڑے کریں گے، دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیں گے، کبھی یہی انصاف ہے؟ دونوں میں اختلاف تھا، میں نے انصاف کر دیا، دونوں کو آدھا آدھا حصہ مل گیا، روٹی کے دو حصے ہو گئے۔ توجہ ہے، اسے انصاف کہتے ہیں، عدل نہیں۔ دو میں اختلاف تھا، دونوں کو راضی کر لیا، یہ ہے انصاف۔ دو میں اختلاف، دونوں کو راضی کر لیا، انصاف۔ عدل یہ ہے جس کا حق ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے، جس کا حق ہو اسے دیا جائے۔ 1400 سال سے ہمارا یہی اختلاف ہے، جس کا حق ہے اسے دیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے جانے کی راہ میں۔ اب سمجھ میں آیا ہمارے اصول دین میں عدل کیوں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اے میرے حبیب آپ کا رب کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد سے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے اپوزٹ سے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ سچ کا الٹ ہے جھوٹ، ظلم کا الٹ ہے عدل، اگر بات پہنچ جائے۔ عدل کا الٹ ہے ظلم، عدل کا الٹ ہے ظلم۔ اگر کبھی بھی کوئی ظالم ہو، کسی بھی مرحلے میں ظالم ہو، کسی بھی طرح کا ظالم ہو، وہ اللہ کے عہدے کا مستحق نہیں بن سکتا۔ کسی بھی طرح کا ظلم کیا ہو اللہ کا عہدہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ کا عہدہ ظالمین کو نہیں جاتا۔ مجمع کے وما دیکھیں قرآن کے اندر آیت ہے، دوسرا سورہ آیت نمبر 124 ہے، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ کبھی ظالم کو نہیں ملے گا۔ میرا عہدہ
ظالم کو نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہا میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا. سارے مجمع کی توجہ, پورا خونہ جگر دے رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا. اب آئیے کیا کیا چیزیں ظلم ہے. جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے لخت جگر کبھی شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب جو بت پرست رہا ہو, جو بت پرست رہا ہو وہ کسی اللہ کے عہدے پہ نہیں آ سکتا. میں نے نام کسی کا نہیں لیا, آپ دیکھتے جائیے تاریخ. مجھ سے نہ پوچھے, دوسروں سے پوچھے. جب شرک دیکھ لیں تو سمجھ جائیں یہ الہی عہدے پہ نہیں آ سکتا. الہی عہدے پہ وہ نہیں آ سکتا جس نے شرک کیا ہو, جو بت پرست رہا ہو. الہی منصب بہت بلند ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو, اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ اصول دین میں عدل کا ہونا کتنا ضروری ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے, عقل کا تقاضا ہے کہ انسان عدل کو مانے. ابھی کچھ اور چلنا چاہ رہا ہوں, اگر چلیں گے آپ. عزیزان گرامی, اتنا ہی نہیں, میں آپ کو چند ایک اور اصطلاحات بہت تیزی سے پیش کروں گا کہ بعض اوقات کسی بھی حسن و قبح عقلی کے ہم ماننے والے ہیں, یعنی اچھائی برائی عقلی طور پہ ثابت ہے. روز قیامت کوئی مشرک یا کافر بھی اللہ سے کہے نا پروردگارا میں تجھے پہچان نہیں سکا تھا, تو اللہ اسے فوراً کہے گا ٹھیک ہے نہیں پہچانا, چوری کیوں کی, قتل کیوں کیا, جھوٹ کیوں بولا, کیا تیری عقل نہیں کہتی تھی چوری غلط ہے, جھوٹ غلط ہے, قتل غلط ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. عقل نہیں کہتی تھی, کوئی نبی یا امام بتاتا نہ بتاتا, تیری عقل نہیں بتا رہی تھی. اور کہو کہ نہیں فطرت میں نہیں ہے. یہ عقل و فطرت میں انسان کے اللہ نے رکھ دیا. اگر بات پہنچ رہی ہو, میں دو مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہی سچ جسے ہم سب کہتے ہیں کہ اچھائی ہے, سچ بولنا اچھائی ہے. دو چار افراد میرا ساتھ دے رہے ہیں پوری طرح سے. تو سچ اچھائی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر یہاں پہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے دو بھائیوں میں صلح ہونے والی تھی, میں نے فوراً سچ بولا فساد کرا دیا, تو کتنے افراد کہیں گے یہ سچ اچھا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا نا. ہر آدمی کہے گا ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی, اس سے تو بہتر تو جھوٹ ہی بول دیتا. بھائیوں میں فساد کرا دیا سچ بول کے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہ میاں بیوی میں صلح ہونے والی تھی, میں نے فوراً سچ بولا طلاق کروا دی. اب ہر آدمی اسے کہے گا کہ ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی. اب سمجھ میں آیا فطرت کیا ہے, اگر توجہ ہو. عزیزان گرامی, وہی جو چیز سب کہہ رہے ہیں سچ اچھائی ہے, اسی سچ کو سب کے سب ایک مرتبہ نظریہ پلٹ کے کہیں گے ایسا سچ اچھا نہیں, ایسا سچ اچھا نہیں جس سے فساد ہو جائے, گھر اجڑ جائے. آئیے ذرا, چوری سب کہتے ہیں نا بری چیز ہے, بھئی سب ساتھ تو دیں. سب کہتے ہیں چوری بری چیز ہے, لیکن اگر یہاں پہ ایک آدمی آ کے کہے میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے, میں نے ایک دکان توڑی, صرف ایک روٹی اٹھائی اور بچوں کو کھلا دے تاکہ میرے بچے مر نہ جائیں, ہے چوری. لیکن سب کے سب یہاں پہ نہیں, سب تو اکثریت کہیں گے کہ نہیں ایسی چوری بری نہیں ہے جہاں بچے بھوک سے مر رہے ہوں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. یہی جو اچھائی اور برائی ہے, اگر آپ کو کچھ حالات تبدیل ہو جائیں تو وہی اچھائی برائی کا پورا آپ کا پرسپیکٹیو, آپ کا نظریہ بدل جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں تو ایک آدھ اور مثال دے دوں. چلے ایک مثال اور دے رہا ہوں, میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. جہاں پہ آپ کہہ دیں کہ بات واضح ہو گئی ہے میں آگے بڑھ جاؤں گا. چلے ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کی خاطر, بزرگ تو سیکھے سکھلائے ہیں. ریل کے اندر ایک آدمی سفر کر رہا ہے اپنے 4 بچوں کے ساتھ. چاروں بچے چھوٹے ہیں, بے انتہا شرارتی, باپ بیٹھا ہے بالکل خاموش. ایک بچہ جاتا ہے کسی بزرگ کی اینک چھین لیتا ہے, دوسرا بچہ جاتا ہے کسی سے اخبار چھینا, تیسرا کھانا تھا کھانا گرا دیا. سارے بچے شرارتی, باپ کچھ نہیں کہہ رہا. ہر آدمی کہہ رہا کیسا باپ ہے, کیسے بچے, چلو بچے چھوٹے ہیں باپ ہی کو عقل ہوتی روک ہی لے. ایسا ہے یا نہیں؟ ان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے جو مسافر ہے اور آ کے کہتا ہے اس باپ سے کیسے باپ ہو, بچوں کو روکتے نہیں, بچے شرارتیں کر رہے ہیں. تو وہ رو کے کہتا ہے میرے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے
اور میرے بچے جو ہیں اس وقت ماں سے محروم ہیں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا. میں بچوں کو اس لیے روک ٹوک نہیں رہا کہ مجھے بھی انہیں خبر دینی ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے. اب وہ تمام افراد جو ان بچوں سے اگتا رہے تھے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، ان سب کا سارا نظریہ بدل جائے گا. وہ جو بزرگ برا منا رہے تھے میری اینک کیوں اتاری، وہ خود اینک اتار کے بچے کو دے رہا ہے. وہ جو اخبار پڑھ رہے تھے وہ کہہ رہے بے شک اخبار پھاڑ دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو کھانا کھا رہا تھا بچے سے کہتا ساتھ کھا لے. اب تمام کے تمام مسافروں کا نظریہ بدل گیا. سمجھ میں آیا وہی جو برائی نظر آ رہی تھی اچھائی لگ رہی ہے. اگر ہو میرے ساتھ، اگر مجمع ہو تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، اچھائی بعض اوقات ہوتی اچھائی ہے، اگر کچھ اور معلومات میں اضافہ ہو جائے تو برائی لگنے لگتی ہے. برائی بعض اوقات برائی ہوتی ہے لیکن وہی اچھائی لگتی ہے. توجہ ہو، دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی مکتب میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں، کسی بھی حالت میں، حتیٰ بے دین کے پاس چلے جائیں تو ایک کو سب کہیں گے اچھائی ہے، دوسرے کو سب کہیں گے برائی ہے. عدل کو سب کہیں گے اچھائی ہے، ظلم کو سب کہیں گے برائی ہے. پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے. حتیٰ وہ جو دین نہیں مانتا اس سے پوچھے بتا عدل اچھا یا برا، سب کہیں گے عدل اچھا، سب کہیں گے ظلم برا. اب سمجھ میں آیا ہمارے اصول دین میں عدل کیوں ہے. عقل سے، فطرت سے ثابت ہے عدل اچھا ہے، ظلم برا. اس لیے ہم کہتے ہیں شرط یہ ہے امام عادل ہو. امام عادل ہو. کیسا عادل ہو؟ اب ذرا امام سے پوچھتے ہیں مولا آپ بتائیے امام کی عدالت کیسی ہونی چاہیے. یہ میں عام امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام معصوم کی بات کر رہا ہوں. اگر توجہ ہو میرے ساتھ سنیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بس بھئی عدالت امام کی کیسی ہونی چاہیے پیش کر رہا ہوں، اور چند جملے اس کے بعد پھر مصائب کے پیش کروں گا. امیر المؤمنین سے پوچھا یا علی، عدالت آپ کی کیسی ہے، آپ کا عدل کیسا ہے. ویسے تو حدیث رسول خدا بھی موجود ہے کہ یدی و ید علی فی القضاء سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت و قضاوت میں ایک سا ہے. اور مشہور واقعہ بھی ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جناب سلمان فارسی حبیب خدا کے پاس گئے جب آپ خرمے کھا رہے تھے. یا رسول خدا عطا کیجئے، تو آپ نے خرمے اٹھائے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان خیمے سے باہر آئے، گننے لگے 9 خرمے تھے. فوراً جناب امیر المومنین کے پاس گئے، کہا یا علی مجھے کچھ عطا کیجئے، آپ بھی خرمہ کھا رہے تھے، آپ نے بھی بغیر گنے اٹھائے دے دیے. جناب سلمان نے خرمے لیے، گننے لگے. کہا سلمان کیا گن رہے ہو، اگر حبیب خدا نے 9 سے زیادہ دیے ہوتے نا تو میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا. تو عدالت و قضاوت کیا ہے، بے انتہا میں واقعات پیش کر سکتا ہوں، لیکن جناب امیر سے پوچھا یا علی بتائیے عدالت کیسی ہے آپ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک چیونٹی ٹوٹا ہوا گندم کا دانہ اٹھائے اپنے منہ میں، آٹا نکال کے چھلکا پھینکنا چاہے، اس سے پہلے کہ وہ چونٹی اپنے منہ سے اس چھلکے کو پھینکے، مجھ علی کے دامن پہ اتنی سی بے انصاف، بے عدالتی نہیں دکھا سکتے کہ میں اس کے منہ سے چھلکا چھین لوں. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. مولا فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ پھینک دے اپنے منہ سے، میں اس کے منہ سے نہیں نکالوں گا، جبکہ میں جانتا بھی ہوں وہ پھینکنے والی ہے چھلکے کو. ہماری لاکھوں روح قربان عدالت علوی پہ. کہا جبکہ جانتا ہوں وہ اس چھلکے پھینکنے والی ہے، پھر بھی میں اس کے منہ سے نہیں چھینوں گا. یہ ہے عدالت علوی. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے علی کا؟ عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں علی امیر المومنین آج بھی مظلوم ہیں کہ لوگ سنتے ہیں علم علی کو، لوگ سنتے ہیں عدالت علوی کو، پھر بھی دوسروں سے مقابلہ کر کے کہتے ہیں شاید اوروں کو حق مل جاتا. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. ارے آج بھی لوگ جناب امیر کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں کہ شاید اوروں کا حق صحیح تھا. عزیزان گرامی، عدالت علوی کچھ اور ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. فتح خیبر کے بعد
علماء نے لکھا ہے اور علماء بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ خود رسول خدا آئے خیبر پہ، کہا میرا بھائی علی کہاں ہے، جو فاتح خیبر ہے، جن کی وجہ سے خیبر فتح ہوا. کہا یا رسول اللہ علی ایک کنارے کھڑے ہیں، کونے میں کھڑے ہیں. دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا یا علی کیا بات ہے، اتنی بڑی فتح کے بعد آپ خوش نہیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو عورتوں اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، خوش ہو رہے تھے کہ مرحب جائے گا مارے گا. کہ جیسے میں نے مرحب کو پچھاڑا ساری خواتین اور بچے سہم گئے. یا رسول اللہ مجھے دشمن کی خواتین کا سہمنا برداشت نہیں ہوا. میری غیرت نے برداشت نہیں کیا. یہ خواتین دشمن کی صحیح ہیں تو خواتین، یہ بچے دشمن کے صحیح. تو جناب امیر علیہ السلام نے کہا بچوں مت ڈرنا، میں علی ہوں. عزیزان گرامی، یہ امیر المومنین کا کردار کتنا بڑا، کتنا بلند کردار ہے. بہت سے افراد تو پہنچ گئے. ایک جملہ کہوں گا، فضائل کا جملہ تھا. میں دیکھتا ہوں بہت سے مومنین فضائل میں بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اہل بیت کے فضائل میں کتنے مصائب ہیں. تو میں ایک سوال کروں آپ سے، وہ علی جن سے دشمن کے بچوں کا رونا برداشت نہ ہو، انہوں نے اپنی پوتیوں کا رونا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ بھئی رونے میں آج کوئی بخل نہ کرے. علماء کہتے ہیں عصر عاشور میں بیویوں نے شہداء کے لاشوں کو نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ تاریکی تھی، خیموں کو آگ لگی، لاشیں باہر پڑے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی تھی. لیکن جیسے ہی 11 محرم کا دن نکلا، علماء کہتے ہیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں نا، بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. اور کیا کہہ رہی تھی بیبیاں؟ کہ کوئی بیوی جناب علی اکبر کے لاشے پہ کھڑی تھی اور کہتی تھی واہ علی اکبرا. کوئی بار بار کہتی تھی واہ قاسمہ. کوئی دھیمی آواز میں کہتی تھی او عباس. بھیا ذرا آ کے دیکھو ہماری چادریں چھین لے گئے. لیکن تمام علماء نے لکھا ہے 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. یہ 2 بیویاں صرف امام حسین کے لاشے پہ آئیں، کسی اور شہید کے لاشوں پہ نہیں گئیں. جانتے ہیں یہ 2 بیویاں کون ہیں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ. روایت میں ہے جناب زینب کبریٰ اون و محمد کے لاشوں پہ نہیں گئے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے. جب جناب زینب کو ناقہ پہ سوار کیا نا، اونٹنی جانے لگی تو بلندی سے بی بی کی نظر پڑی 2 لاشوں پہ. جب 2 لاشیں دیکھے بی بی نے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے کہا اون و محمد خدا حافظ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. لیکن جناب زینب جب تک زمین پہ کھڑی تھی کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے سید الشہداء کے لاشے پہ. جب آئی نا سید الشہداء کے لاشے پہ تو ایک مرتبہ مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا. مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپھی میرے بابا کا طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی اور یہ جملہ کہہ رہی تھی یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء. نانا جب آپ کا لاشا پڑا تھا نا، آسمان سے ملائکہ نازل ہوئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے. ھذا حسین مرمل بالدماء. نانا ذرا آ کے دیکھیں آپ کا نواسا خون میں لت پت ہے. مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بڑا سخت جملہ کہنے والا ہوں، دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. 5ویں امام فرماتے ہیں جس کے پاس تلوار تھی اس نے میرے دادا حسین کو تلوار کا وار کیا. جس کے پاس تلوار نہیں تھی وہ تیر مار رہا تھا. جس کے پاس تیر نہیں تھا اس نے نیزہ مارا. جس کے پاس نیزہ بھی نہیں تھا وہ لاٹھی مار رہا تھا. کہ جس کے پاس لاٹھی بھی نہیں تھی وہ پتھر مارتا تھا.
کہ ہر آدمی میرے دادا حسین کو مار رہا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں یا جدہ یا رسول اللہ ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کا حسین ہے. مولا سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے لاشے پہ کہ میری پھپھی بوسہ دے سکتے. ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی کہ چوم سکتے. پھر مولا کیا کیا آپ کی پھپھی نے؟ کہا میری پھپھی طواف کرتی رہی. پھر ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے. کہا اماں آپ نے کہا تھا جب وداع کرنا ہر وداع پہ حسین کا بوسہ دینا. کیسے بوسہ دیا؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا. ایک مرتبہ رو کے کہا اماں. اجرکم اللہ. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا, بس بھئی آخری چند جملے سن لیجئے, ابھی ہے آپ میں برداشت. اور میں نے کہا تھا 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. ایک بیوی کا میں نے بتا دیا. جانتے ہیں دوسری بیوی کون ہے؟ دوسری بیوی کا نام رباب ہے. جناب رباب بھی کسی لاشے پہ نہیں گئے سوائے امام حسین کے. اب روایت میں الفاظ ہے, بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جناب رباب آئیں, بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی. بی بی نے رو کے کہا اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, اے میرے سرتاج حسین, میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. میرا آپ سے وعدہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. میرے مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہوں. وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے. اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں جناب رباب کے مصائب تمام نہیں ہوتے. بی بی نے رو کے کہا اے میرے مولا میرے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہیں, اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوئے ہوتے میں ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتے. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. میرے مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں, ایک علی اصغر دوسرے سکینہ. میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا. جب موقع ملے گا اپنی سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس پہ بی بی نے کہا میرے مولا میں جا رہی ہوں, کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھوں گے. بی بی کربلا سے کوفہ گئیں, کوفہ سے شام گئیں, شام میں رہائی ملی. جب رہائی ملی نا 3 دن بیبیاں بیٹھ کے روتی رہی. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیبیوں سے کہہ دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہیں لیکن آج صبح فجر سے آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی, چلے ماں کو راستے سے لے لیں گے. جب چلے نا مولا سجاد, جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہیں. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا, ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار رو کے کہتی تھی بیٹی اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. بیٹی تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا, تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا, بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. امام سجاد آگے بڑھے, ماں کا ایک بازو تھا. ماں کہا مادر گرامی مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے, چلیے ہم مدینے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ پہلے کربلا گئے, کربلا سے مدینے گئے. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا. آخری 2 جملے سن لیجئے. شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے 4 بیبیاں 1 سال رہائی کے بعد زندہ نہیں رہیں. ان میں سے پہلی بیوی 4 مہینے زندہ رہیں, نام رباب ہے. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں ایک دن آیا, جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ماں سے کہو سائے میں آ جائے.
بیٹا سجاد، آپ کی ماں رباب جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا، کوزے میں پانی لیتی ہے، دھوپ میں رکھ دیتی ہے. وہ پانی جب گرم ہوتا ہے تو گرم پانی پیتی ہے، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی ہیں، کہتی ہیں واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی ہیں، کہتی ہیں واہ حسینا، ہائے میرا مولا حسین مارا گیا، ہائے میرا علی اصغر مارا گیا. ایک مرتبہ مولا سجاد سے جناب زینب نے کہا ماں سے کہیں سائے میں آ جائیں. میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. امام سجاد آئے صحن میں، کہا مادر گرامی، آج آپ کا بیٹا آپ سے درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے. آپ کا بیٹا آپ سے عرض کر رہا ہے. جناب رباب نے کہا بیٹا سید سجاد، میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا، میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد، آپ کی ماں بہت بیمار ہے، سر کے سارے بال سفید ہو گئے، رباب کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ماں سے کہو سائے میں آ جائے. اب امام سجاد نے کہا اماں، اب آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا امام آپ سے کہہ رہا، اماں سائے میں آ جائیے. مولا سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے. جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. جیسے ہی زمین سے اٹھایا، جناب رباب نے ہاتھ بلند کیے، پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو دعا کے جملے کہوں گا، ابھی لوگ نہ اٹھیں، ابھی نہ جائیں، جو باہر بھی بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، صرف دو دعا کے جملے. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. ہر دعا قبول ہے جب آنکھ میں آنسو ہو. حسین کا واسطہ اللہ رد نہیں کرتا. آئیں ذرا کہیں پروردگارا، ایک واسطہ، صرف ایک واسطہ دوں گا. پروردگارا واسطہ 3.5 برس کی اس بی بی کا جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا. اولاد والے بیٹھے ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے. ایک سوال کروں آپ سے، بھئی آپ پہ کوئی رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ آپ اگر زیادہ روئیں گے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا آپ کو؟ ایک اور سوال کروں، اگر آپ کے سامنے آپ کے کوئی بچہ روتے روتے بے ہوش ہو جائے، آپ اسے پانی تو ضرور پلائیں گے نا؟ شام غریبہ میں جب ایک بچی بے ہوش ہو کے گری، بیویوں کے پاس پانی نہیں تھا. پروردگارا واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، جناب سید الشہداء کے سینے پہ سونے والی بی بی کی عظمتوں کا واسطہ، اس چھوٹی بی بی کی عظمتوں کا واسطہ. پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارا واسطہ اس بیمار کا جس کا شام غریبہ میں بستر لوٹ لیا گیا تھا. بیماروں کے تو بستر نہیں لوٹے جاتے. پروردگارا تمام مریضوں کو صحت کلی عنایت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. ہمیں دوبارہ شام کی زیارات نصیب فرما. پروردگارا اس چھوٹی سی قبر کا واسطہ، پروردگارا جس سے ایک ماں لپٹ کے رو رہی تھی. صرف اور صرف ایک اشارہ کروں گا، اگر میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ بلند کر کے جو حاجات مانگ لیجئے گا. جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا،
جب کہا تھا نا امام سجاد نے شہداء کے سر واپس کر دو، جو تم نے ہمارے تبرکات لوٹے واپس کر دو، تبرکات واپس آ رہے تھے، چادر آئی، نہ جانے کس کس کی چادریں آئیں، اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، نہ جانے ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ میرا دل کہتا کہا ہوگا یہ بالیاں واپس لے جاؤ، جس کی تھی وہ نہیں رہی۔ پروردگارہ کسی کی دعا رد نہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔